اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھیں
اور مجھے نہیں پتہ چل رہا آیت کا اسلوب، آیت کا آہنگ، آیت کا انداز اور آیت کا طریقہ بیان نہیں سمجھ آ رہے کہ پروردگار اپنے رسول کا تعارف کروا رہا ہے یا اپنے رسول کے ذریعے سے پروردگار خود اپنا تعارف پیش کر رہا ہے۔ وہ الذی، وہ ہے کہ جس نے بعث، مبعوث فرمایا، ارسل اور بعث، قرآن نے یہ دونوں کلمات استعمال کی، لیکن ان دونوں تعبیرات میں بہت فرق ہے۔ عربی کو جو نزول قرآن کے لیے منتخب کیا گیا، ان وجوہات میں سے بڑی وجہ خود اس زبان کی بلاغت ہے، اس کی وسعت ہے، اس کی جامعیت ہے۔ دنیا کی باقی زبانوں میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ اردو اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ہم اپنی بہت ساری کیفیات کو جب ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اپنا ما فی الضمیر بیان کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں لفظ کم پڑ جاتے ہیں، اور بات کہنے کے بعد بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا نہیں کہہ پا سکا۔ کیوں؟ اس لیے الفاظ رسا نہیں ہیں۔ خود مرحوم اقبال نے بھی کہا کہ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، لیکن خود عربی زبان اپنے اندر جو وسعتیں رکھتی ہے، جو جامعیت رکھتی ہے، نزول قرآن عربی زبان میں اس کا ایک راز خود عربی زبان کی جامعیت ہے۔ ہر کیفیت کے لیے ایک الگ لفظ ہے۔ جس طرح سے شعر کے لیے 9 نام استعمال کیے جاتے ہیں، پہلی نظر میں انسان سمجھتا ہے کہ یہ 9 نام ہیں شعر کے لیے، لیث ہے، اسد ہے، غضنفر ہے، کسورہ ہے، زرقام ہے، لیکن نہ، ایسے نہیں۔ شعر کا فقط ایک نام ہے اور وہ ہے اسد۔ باقی سب شعر کی کیفیتوں کے نام ہیں۔ شعر کو آپ کلی طور پہ جب اس کی ذات کو دیکھیں گے تو اسد کہہ کے بلائیں گے، لیکن جب وہ حملے کی تیاری کرتا ہے پھر آپ اسے لیث کہتے ہیں۔ جب وہ اپنے شکار کے اوپر جھپٹتا ہے تو پھر اسے کسورہ کہتے ہیں، اور جب وہ دھوپ میں آرام سے چل رہا ہوتا ہے اسے زرقام کہتے ہیں۔ کسی شعر کی کیفیت کو آپ غضنفر کہتے ہیں۔ اس طرح سے باقی اور بہت سارے الفاظ جو ہم عربی زبان میں دیکھتے ہیں۔ مثلاً بیٹھنا، بیٹھنے کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے جلسہ، ایک ہے قعدہ۔ جلسہ کا بھی مطلب یہ کہ وہ بیٹھا، اور قعدہ کا بھی مطلب ہے وہ بیٹھا، لیکن کیا دونوں ہم معنی ہیں؟ نہ۔ اگر لیٹا ہوا شخص اٹھ کے بیٹھے گا اس کے لیے جلسہ کہنا غلط ہے، کیا کہیں گے؟ قعدہ، بیٹھا ہے لیکن کس حالت سے؟ پہلے لیٹا ہوا تھا اب اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور جب کوئی کھڑا ہوا شخص بیٹھ جائے تو اب قعدہ کہنا غلط ہے، اب کہیں گے جلسہ۔ ہر کیفیت کی الگ لفظ ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ انبیاء کے لیے جو استعمال کیا گیا وہ ہے ارسلہ، اللہ نے رسول بھیجے، اور ایک لفظ ہے بعثا۔ ہماری اردو زبان میں ہم ان دونوں کا مطلب یہی بیان کرتے ہیں، ارسلہ بھیجا، بعثا بھیجا، نہ، ان 2 الفاظ میں بہت بعد ہے، فرق ہے۔ ارسلہ کا مطلب وہی عمومی معنی ہے کہ پروردگار نے نبی بھیجا، پروردگار نے رسول بھیجا، لیکن بعث کا مطلب بھیجنا نہیں۔ بعث کا مطلب ہے برانگیختہ کرنا، ابھارنا۔ کسی کو ابھارا جائے اور اس کے بعد وہ خود اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے آنے کو قبول کرے، یہ بعث ہے۔ جس طرح امام حسین نے محمد کے جواب میں کیا کہا؟ جب چھوٹے بھائی محمد نے کہا کہ نہ جائے، عراق نہ جائے، کیا جواب دیا؟ فیصلہ کن جو جواب دیا، فرمایا شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھے۔
مشیت خدا ہے. کہ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو چلے جائیں، پھر ان خواتین کو ساتھ نہ لے جائیں. کیا جواب دیا؟ شاء اللہ ان یرہن سوایا. پروردگار کی مشیت یہ ہے کہ وہ ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھے. یہ جو اللہ کی مشیت ہے، یہ جو اللہ کا ارادہ ہے جس کا اظہار سید الشہداء فرما رہے ہیں، یہ کون سا ارادہ ہے؟ کیا پروردگار کا ارادہ تکوینی ہے یا اللہ کا ارادہ تشریعی ہے؟ اگر ارادہ تکوینی ہو تو اس کا مطلب ہے حسین مجبور ہے، اور اگر پروردگار کا ارادہ تشریعی ہو اس کا مطلب ہے حسین خود مختار ہے. بعینہ، جس طرح سے شاء اللہ ہو ان یرانی قدیمہ میں اللہ کا ارادہ تکوینی نہیں ہے، ارادہ تشریعی ہے. یعنی پروردگار نے حسین سے کہا کہ اے حسین اگر آپ نہیں چاہیں گے تو میرے بھیجے ہوئے 1,24,000 انبیاء کی محنت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی. حسین نے کہا نہ، جاؤں گا. حسین کا ارادہ بھی شامل ہے، خدا کا ارادہ بھی شامل ہے، یہ ارادہ تشریعی ہے. اسی طرح سے جو کہا کہ هو الذی بعث، یہ پیغمبر کا آنا ایسا نہیں ہے. اگر لفظ ارسلہ ہو تو اس سے ایک طرح سے جبر استفادہ ہوتا ہے کہ خدا نے بھیج دیا، لیکن نہ ارسلہ نہیں کہا، بعث کہا ہے. اس کی اگر میں حصی مثال کو خود پیغمبر کی زندگی میں، پیغمبر کے ایک صحابی، دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے اگر کوئی شخصیت کردار سے متاثر ہو کر، حقانیت سے متاثر ہو کر دین کو قبول کرے تو اس کے اثرات کتنے گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں. یہ جو لبنان میں تشیع کا پودا لگا ہے، یہ کس نے لگایا؟ جس کا اثر آج بھی ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں. لگانے والا کون ہے؟ ابو ذر غفاری ہیں. اسپین میں بھی، اسپانیہ میں اسلام رہا، 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. اب کہاں ہے؟ اور لبنان میں اسلام گیا لیکن اب اس نقطے پہ کھڑا ہے، دنیا کے لیے ایک ناقابل تسلیم قوت بن چکی ہے. دیکھنا ہوگا کہ بنیاد کس نے رکھی ہے؟ ابو ذر نے. یہ ابو ذر کون ہے؟ پہلی مرتبہ جب ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، یہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور ان کے بڑے بھائی مکہ سے واپس گئے. ابو ذر سے ملاقات ہوئی اور ابو ذر پوچھنے بتائیے مکہ میں کیا صورت حال ہے، کیسا سفر گزرا آپ کا؟ تو بڑے بھائی نے جواب دیا ابو ذر آپ مکہ جانے کے قابل نہیں، مکہ کے حالات بہت کشیدہ. کیوں، کیا ہوا؟ کہ اس وقت بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے دست و گریباں ہے. مکے کی فضا یکسر بدل چکی ہے، خانہ جنگی کی کیفیت ہے. کیوں، کیا ہوا؟ کس سے لڑ رہے ہیں؟ آپس میں لڑ رہے ہیں. کیوں؟ کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے. یہ آج کی گفتگو انشاءاللہ تمہید ہے بعد کی گفتگوؤں کے لیے، لیکن ایک اساس فراہم ہو جائے تاکہ ہماری بات میں آسان ہو جائے. کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے دعوے کے بعد اب تمام لوگ آپس میں الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. تو ابو ذر نے پوچھا کہ وہ شخص جس کا نام محمد ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کیا بات کرتا ہے؟ کہ کیا بتاؤں؟ وہ جو بھی بات کرتا ہے ہر بات روٹین سے ہٹ کے نئی بات کرتا ہے جس کا پہلے سے کوئی وجود نہیں ہوتا. ہر چیز سے متعلق اس کی ایک الگ نگاہ ہے، الگ نظر ہے، الگ دید ہے، الگ نظریہ ہے، الگ فکر ہے، الگ بات کرتا ہے. کہ کیا کہتا ہے؟ 2-3 باتیں بتائیں. ابو ذر جو کھانا کھا رہے تھے، کھانا بھون پہ چھوڑا اور اپنی دستار کندھے پہ رکھی اور چلے مکہ کی طرف. اور بڑے بھائی نے سوال کیا کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا چھوڑ دیا. کہا مکہ جا رہا ہوں. کبھی تو بتایا کہ مکہ جانے کے قابل نہیں ہے، مکہ کے حالات خراب ہیں،
رضا کندھوں پہ رکھ کے. کہا مگر تم نے نہیں کہا کہ وہ شخص روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے؟ کہاں کہا تھا؟ کہ بس یہ سننے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ کیا بات کہتا ہے. اس مزاج کو قرآن نے بہت پسند کیا. بشر عبادی الذین یستمعون القول. یہ کتنا بڑا لقب ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. دیکھیے پیغمبر کی رسالت کا جب آپ تشہد میں اقرار کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آقا کی رسالت کو اظہار کریں پہلے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پیغمبر کی رسالت سے پہلے ان کی مقام عبودیت کا اظہار کرتے ہیں. یہ خود خدا چاہتا ہے. اور پروردگار جب آپ کو معراج پہ لے کے جاتا ہے تو کن لفظوں کے ساتھ بیان کرتا ہے؟ سبحان الذی. سبحان ہے وہ اللہ، پاک ہے. کون؟ اسرا بعبدہ، جو اپنے عبد کو لے کے گیا. پروردگار کہہ سکتا تھا اسرا برسولہ، اسرا بنبیہ، جب نام لے لیتا، لیکن نہ رسول کہا نہ نبی کہا، عبد کہا. حقیقت عبودیت اور ماہیت عبودیت بہت بلند ہے. لیکن فرق کیا ہے جو اقبال نے کہا؟ عبد دیگر، عبدہ شیء دیگر. عبد اور ہے، عبدہ اور ہے. عبد دیگر، عبدہ شیء دیگر. ان سراپا انتظار، ان منتظر. یہ فرق ہے عبد میں، عبدہ میں. عبدہ کے یہ مقام ہے، وہ منصب جو پیغمبر کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. پروردگار کیا فرماتا ہے؟ فبشر عبادی الذین، اے میرے مصطفیٰ میرے ان بندوں کو خوشخبری دیجیے. میرے بندوں کو، یہ پہلی سند ہے، غیر معمولی سند ہے. کوئی شہرت کا بندہ ہے، کوئی شہوت کا بندہ ہے، کوئی خواہشات کا بندہ ہے، کوئی دولت کا بندہ ہے، کوئی منصب کا بندہ ہے، کوئی وفا کا بندہ ہے، کوئی ابلیس کا بندہ ہے. پہلی سند خود خدا یہ سند جاری فرما رہا ہے. اے میرے مصطفیٰ بشارت دیجئے میرے بندوں کو. فبشر عبادی الذین یستمعون القول، جو ہر ایک کی بات کو انتہائی توجہ سے سنتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور پھر ان میں سے جو سب سے بہترین ہو اس کا انتخاب کر لیتے ہیں. جی عبد خدا کی پہچان ہے. یہ تعارف ہے ابو ذر کا. جیسے بھائی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مگر آپ نے نہیں کہا کہ وہ ہر بات نہیں کرتا ہے. سنو کیا کہتا ہے. گئے پوچھتے ہوئے. سب سے پہلے جب مکہ میں داخل ہوئے ابو ذر کی ملاقات علی امیر المومنین سے ہوئی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس کائنات میں اتفاق وجود نہیں رکھتا. نظام کائنات نظام ارل و اسباب ہے. کسی اور سے بھی مل سکتے تھے ابو ذر. آج علی سے ملے اور کیا کہا؟ مجھے محمد کے پاس لے چلیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. امیر المومنین نے انگلی پکڑی ابو ذر کی، لے کے گئے ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں. انہوں نے ذات میں عدد طے کیے کہ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، کیا نظریات ہیں، کیا عقائد ہیں، آپ کے کیا افکار ہیں. پیغمبر نے ایک ایک بات، ایک ایک نظریہ، ایک ایک عقیدہ بیان کیا. ابو ذر سنتا رہا یہاں تک کہ دل اتنا پاک تھا کہ جیسے جیسے سن رہے تھے ابو ذر پیغمبر کی گفتگو آپ کی کیفیت بدلنا شروع ہوئی، منقلب ہونا شروع ہوئی. پھر آہستہ آہستہ آنکھوں سے اشک رواں ہوئے اور پیغمبر دیکھتے رہے کیفیت جناب ابو ذر کی آگے بڑھتے رہے، معارف بیان کرتے رہے، اسلام کے حقائق سے روشناس کرتے رہے. ابو ذر سنتے رہے لیکن سن کے ایک مرحلے پر پہنچ کر ابو ذر کا گریہ اتنا بڑا کہ آپ کی چیخ نکل گئی. اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں نہیں جانا چاہتا. پیغمبر نے روکا نہیں. پیغمبر کو پتا تھا کہ اب ابو ذر کہاں جائیں. اس لیے جب روح پاک ہو، فطرت پاک ہو اور کلام حق سنایا جائے تو پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ پیغمبر اکرام اسلام نے اعلان غدیر کے لیے سب سے زیادہ جس شخصیت سے خدمات لی وہ کوئی اور نہیں ہے، ابو ذر ہے.
گرامی اسلام کے مؤذن بلال ہیں، لیکن ختمی مرتبہ جہاں پر بلال سے آذان دلواتے تھے، جہاں پر بلال سے اعلانات کرواتے تھے، لیکن غدیر کے لیے بلال کو پیچھے کر دیا، چونکہ بلال اولي العزم صحابی ہیں رسول اللہ کے، لیکن جو رسول چاہ رہے ہیں اس کے لیے بلال کافی نہیں، اس کے لیے ابو ذر چاہیے۔ حتیٰ سے غدیر جو کام جناب ابو ذر نے کیے، ابو ذر کتنی بڑی شخصیت ہے، غیر معمولی شخصیت سے، جن سے متعلق خود پیغمبر گرامی اسلام فرماتے تھے کہ آپ نے زمین کو کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں، اور آسمان نے کسی کے اوپر سایہ کیا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ابو ذر تمام اصحاب رسول میں صدیق ہیں، صدیق اکبر، پیغمبر کی سند ہے، کتنے سچے ہیں، کتنے راستگو ہیں، کتنا پاک دل ہے، جیسی کلام سنا رسول کا ہل گئے، گریا کیا، یہاں تک کہ آپ کی چیخ نکل کے اٹھے، اور جب گئے پیغمبر کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں، پیغمبر جانتے ہیں کہ اب ابو ذر کہاں جائیں گے، ادھر ابو ذر نکلے، ادھر پیغمبر نے فرمایا علی اب ذرا احتیاط کیجیے گا، اب ابو ذر کی خیر نہیں ہے، جا کے ابو ذر کا خیال کیجیے گا، کیوں؟ رسول جانتے تھے اتنی پاک طبیعت ہے، اتنی پاک فطرت ہے، جیسے ابو ذر نے میرا کلام سنا فوراً شہادتین کا اقرار کیا، اٹھے، لرزتے ہوئے اٹھے، کہ کتنا مظلوم انسان ہے، جو اللہ کا نبی ہے، جو حقائق بیان کر رہا ہے، جو انسانیت کا موزن ہے، اسی کو لوگ اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ یہ سب سنا، گئے کہاں؟ سیدھے خانے کعبہ کے اندر، اور لوگوں کے لیے چونکہ اجنبی تھے، غیر معروف تھے، لوگ نہیں پہچانتے تھے، لیکن جیسے ابو ذر غفاری خانے کعبہ میں پہنچے، بآواز بلند آواز کی ایھا الناس سنو، لوگ حیرت سے بوڑھے کہ کون ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے، اور جب سب متوجہ ہوئے تو وہ تمام باتیں جو رسول اسلام کہا کرتے تھے اور کافر سننے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسے پیغمبر بات شروع کرتے تھے پتھروں کی بارش ہوتی تھی، آج وہی ساری باتیں، چونکہ ابو ذر نئے تھے، کسی کو تیاری نہیں تھی، اگر پیغمبر آ جاتے بات شروع کرتے تو لوگ تیار ہو جاتے، جسارت کرتے، گستاخی کرتے، لیکن آج غیر متوقع طور پر جب ابو ذر نے گفتگو شروع کی اور کافی دیر کے بعد متوجہ ہوئے کہ یہ تو وہی گفتگو کر رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ کیا کرتے تھے، اب دوڑایا بچوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو، جاؤ پتھر لے کے آؤ، اور جب پہنچے تو ابو ذر بہت حد تک اپنا پیغام سنا چکے تھے، اب جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، سنگریزہ ہے، سب نے ابو ذر پر پتھروں کی بارش کر دی، اور سر سے لے کے پاؤں تک ابو ذر لہولہان ہو گئے، اور علی پہنچے، پیغمبر کے کہنے کے مطابق گئے، جا کر ابو ذر کو سب کے بیچ میں سے نکالا، اٹھا کے لائے اپنے ساتھ، خود علی امیر المومنین نے ابو ذر کی مرہم پٹی کی۔ یہ پہلا دن تھا جو تعلق برقرار ہوا ابو ذر غفاری اور علی امیر المومنین کا۔ یہ پیغمبر نے کیا کیا ہے، یہی بے عزت کی مثال ہے۔ بے عزت یعنی برانگیختہ کرنا، ابھارنا۔ کبھی انسان زبان سے کسی کو برانگیختہ کرتا ہے، کبھی عمل سے برانگیختہ کرتا ہے۔ پیغمبر نے ابو ذر سے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر خانے کعبہ میں کھڑے ہو کر میرے دین کی تبلیغ کرو، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرو، میری رسالت کی تبلیغ کرو، نہ۔ پیغمبر ایک بات جانتے تھے، اتنا پاک دل ہے ابو ذر کا، اتنے طیب و طاہر ہے میرے ابو ذر، جیسی کلام حق سنیں گے برداشت نہیں کر پائیں گے، اٹھیں گے اور جا کر یہ کام کریں گے۔ یہ کام جو پیغمبر نے ابو ذر غفاری کے ساتھ کیا، خدا نے یہی کام اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے ساتھ کیا۔ عالم ملکوت میں، عالم قدس نے، پروردگار نے دنیا کی تمام انسانی تہذیبوں میں سے حجاز کی تہذیب دکھائی ختمی مرتبہ کو، پیغمبر کو دکھایا جب عرب اپنی گود میں اپنی ہی بیٹی کو اٹھا کر قبر میں اتارا ہے، زندہ درگور کر رہا ہے، انسانی ذلت اور بستی کی انتہا جب دکھایا، پھر پوچھا اے میرے مصطفیٰ کیا جائیے گا؟ فرمایا ہاں جاؤں گا۔ یہ بے عزت ہے۔ بے عزت یعنی خدا نے آپ کے سامنے حقائق رکھے اور آقا نے اپنی مرضی سے خود اس کائنات میں آنا قبول کیا۔ هو الذی بعث فی الأمیین، وہ
امیہم آیات، جو ان پر امیین پر میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا، در حالی کہ یہ سب تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی، ختمی مرتبہ کی آمد سے پہلے۔ البتہ اس آیت کا مصداق صرف آج سے 1400 سال کے پہلے کے حجاز کے وہ افراد نہیں تھے جن میں آقا تشریف لائے، بلکہ امیین سے مراد کون ہے، اور پیغمبر کس کس کے معلم ہیں، کس کس کے مرشد ہیں، کس کس کے استاد ہیں، کس کس کے رہبر ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تمام اولین اور آخرین اکٹھے ہوں گے، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام دنیا کے دانشور، اہل علم، بامعرفت، اولیاء، عوام، خواص، جب سب کے سب کائنات کے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، جب سب کے سب میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، اور ایسے عالم میں رسول اللہ کی سواری میدان محشر میں داخل ہوگی، تو اس وقت خدا فرمائے گا جبریل اٹھو، اب پڑھو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ رسول اسلام کے مقابلے میں ہر انسان امی ہے، خواہ وہ خود نبی کیوں نہ ہو۔ رسول سب کے لیے معلم ہے، سب کے لیے مرشد ہے، سب کے لیے استاد ہے، اور رسول اسلام کی تعلیم کا جو حقیقی سلسلہ ہے وہ اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوگا، جب انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا۔ عام طور پر جو ہمارے یہاں جنت کا مفہوم دیا جاتا ہے وہ کیا دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر یہ دال چھوڑ دیں تو پھر آپ کو جنت میں اور لذیذ قسم کی گوشت ملے گی۔ یہ جو امرود ہیں یہ تو بہت خراب سے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں، یہ ملتان کے آم تو بہت اچھے ہیں، لیکن جنت کے آموں کی کیا بات ہے، بہت خاص ہیں، جنت کے آم تو یہ چھوڑ لیں وہ مل جائیں گے۔ یہاں پر یہ خاتون تو لائق نہیں ہے، اسے چھوڑیے، اور جنت میں کیا ہو رہے ہیں، بقوائب اطرابا، یہ جنت کے تصور جو دیا جاتا ہے نا، جنت کا تصور یہ نہیں ہے، اور نہ ہی جنت میں ہر ایک کو اکٹھا کر دیا جائے کہ جائیں رہیں۔ ممکن ہے کہ آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہی امید ہے پروردگار سے سب کے سب جنت میں چلے جائیں، لیکن این ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایک مرتبہ بھی دوسرے کو ملاقات نہ کر سکے۔ سب جنتی ہیں انشاءاللہ، سبھی جنتی ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا۔ یہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر اہل دنیا میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خط کی نہ فرماتا، جہنم علی کے دشمنوں کے لیے۔ چلا بھی گیا جہنم میں تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اب تک دیکھتے ہیں نا جیلوں میں دو طرح کے افراد جاتے ہیں، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں عمر قید ہوتی ہے، تو کچھ افراد، یہ لفظ عمر قید بھی بہت اہم ہے جو آپ تو کچھ افراد کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جاتا ہے، جیسے جرم میں جاتے ہیں، مثلا کسی نے قتل کر دیا تو ہمیشہ کی جیل میں رہے۔ لیکن کچھ افراد کو سال کے لیے قید میں بھیجا جاتا ہے، 2 سال 6 مہینے۔ جہنم میں جانے والے دو طرح کے، کچھ تو ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو تھوڑے سے رکیں گے، رہیں گے۔ کوئی بھی اہل بیت کا چاہنے والا
کہ اگر اسے کچھ غلطی سرزد ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، تو اسی دنیا میں اس کو تھوڑی سی تکلیف دے کر حساب برابر کر دیا جائے تاکہ قبر کی مشکلات سے بچ جائے۔ اور اگر کسی کی گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا میں تطہیر نہیں ہو سکی، دنیا میں اس کو پاک نہیں کیا جا سکا، اب قبر میں تھوڑا سا جو آپ تعمیر کر دیجیے۔ اور اگر قبر میں بھی اس کی دھلائی مکمل نہ ہوئی تو پھر بعد کے مراحل میں میدان محشر میں تھوڑا سا اس کو مشکل سے گزارا جائے گا۔ اور اگر پھر بھی کوئی اتنا گنہگار ہوا، ایسے گناہ لے کے چلا گیا حقوق العباد میں سے کہ جن کی تطہیر تمام مراحل میں نہ ہوئی، تو پھر کچھ دن کے لیے اسے جہنم میں گزارنا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایک دن بھی جہنم میں گزارنا پڑے، مشکل ترین مراحل ہے۔ ہمارے یہاں جہنم اور اس مراحل کو بیان نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جاتا، لازم بیان کیا جائے۔ یہاں تک کہ کچھ افراد ایسے جو پہلے ہی دن جنت میں چلے جائیں گے، یہ قرآن بیان فرما رہا ہے، اور کچھ ایسے جو جہنم سے ہو کے جنت میں جائیں گے تو ان کی خاص کیفیت ہوگی، ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ہو کیا ہے وہاں سے۔ تو اہل جنت سوال کریں گے ان سے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بتائیں کہ جہنم سے۔ کچھ دن وہاں رکیں، یہ قرآن کی بہت خوبصورت مکالمے ہیں۔ پھر اہل جنت پوچھیں گے بتاؤ کون سی چیز تمہیں جہنم لے گئی تھی، کیوں چلے گئے تھے جہنم، کیا کیا گیا؟ یہ الگ موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ ہمیشہ انسان مومن جہنم میں نہیں رہے گا، یا تو پہلے دن جنت میں چلا جائے گا یا کچھ دن جہنم میں گزار کے جیسے ہی اس کی تطہیر مکمل ہوگی یہ جنت میں جائے گا۔ یہ جنت میں کیا ہے؟ ایک تصور جو ملا نے دیا کہ وہاں پر بس سیب ہے اور پھل ہے اور شراب طہورا ہے اور حوریں ہیں، نہ ایسے نہیں۔ جنت کیا ہے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ انسان کیا ہے، تب پتہ چلے کہ جنت کیا ہے۔ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے کہ ہمیشہ دنیا میں بھی اس کی ضرورتیں جسمانی ضرورتیں پوری ہوں، آخرت میں بھی اس کی جسمانی ضرورتیں پوری ہوں۔ حقیقت انسان کچھ اور ہے، اور انسان جس کیفیت میں مرے گا اسی کیفیت میں اٹھے گا۔ اسی لیے قرآن نے موت کے لیے لفظ فوت استعمال نہیں کیا۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر اگر کوئی مر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں فوت کر گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم فوت کی پہ جا رہے ہیں، فاتحہ پڑھیں گے۔ نہ، انسان فوت نہیں کرتا۔ پورے قرآن مجید میں موت کے لیے 71 مرتبہ خود لفظ سے موت آیا قرآن میں، اس سے ہٹ کے بھی موت کا ذکر ہوا ہے، لیکن پورے قرآن میں موت کے لیے لفظ فوت استعمال نہیں ہوا، وفات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پوری نہج البلاغہ میں معصومین کے تمام کلمات میں کوئی حدیث اٹھا کے دیکھیے، کہیں پر لفظ فوت استعمال نہیں ہوا۔ انسان فوت نہیں کرتا، انسان وفات کرتا ہے۔ وفات کا لفظ مشتق ہے مادہ وفا سے، اور وفا کا مطلب ہے عکس بالتمام، یعنی پورے کا پورا کسی شے کو اپنی تحویل میں لے لینا۔ انسان جس کیفیت میں مرتا ہے اسی کیفیت میں اٹھے گا۔ اگر گناہ کی کیفیت میں مرا ہے وہ فکر لے کر تو اسی حالت میں اٹھے گا، جاہل مرا ہے تو جاہل اٹھے گا، عالم اور شعور لے کے مرا ہے تو عالم اٹھے گا۔ اور پیغمبر نے اپنے اصحاب کو یہ چیز سمجھائی۔ ایک اعرابی اپنی گھوڑے کی یا اونٹ کی رسی اس کی کھو گئی تھی، اور تلاش کرتے کرتے اچانک سے اسے موت آ گئی، وہ مر گیا۔ پیغمبر نے اپنے اصحاب کو یہ بات سمجھانے کے لیے دوبارہ سے اس قبر پہ تشریف لے گئے، اس اعرابی کو زندہ کیا، اٹھا۔ جیسے وہ اٹھا تو پھر رسی تلاش کرنا شروع ہو گیا، میری رسی کہاں ہے میرے اونٹ کی؟ یہاں تک کہ حکم پروردگار سے دوبارہ اپنی مرتبہ اسے قبر میں سلا دیا۔ انسان جس کیفیت میں مرے گا اسی کیفیت میں اٹھے گا، یہ وفات ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے مر جانا ہے کیا فرق پڑتا ہے، نا، بہت اہم ہے۔ جیسی زندگی گزاری ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی اسی طرح سے انسان اٹھے گا، اور جیسے اٹھے گا یہیں سے انسان کے درجات کا تعین ہوگا۔
کہ اسے کہاں پہ رکھنا ہے، اسے کہاں پہ رکھنا ہے، اسے کہاں پہ رکھنا ہے۔ ممکن ہے آپ سب جنت میں چلے جائیں، لیکن آپ سب میں سے ایک فرد بھی دوسرے کو زندگی میں دوبارہ نہ دیکھے۔ جنت تو ابدی ہے، سرمدی ہے۔ جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ رہے گا۔ اب وہاں جانے کے بعد تو موت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ انسان لامتناہی عرصہ جنت میں گزارے گئے، ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ دوسروں سے دوبارہ نہ مل سکیں، بس اس دنیا میں ملے۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ سب کو ایک جگہ پر جمع کر دے۔ نہ، جنت میں ابو ذر کا مقام الگ ہے، سلمان کا مقام الگ ہے، ہمارا مقام الگ ہے۔ جو جس درجے میں مرے گا، معرفت کا جو درجہ لے کے جائے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ معشور ہوگا۔ اور جنت میں بھی اسی جگہ پہ کون؟ ممکن ایک شخص جنت میں چلا جائے لیکن ساری زندگی تمام عرصے میں ایک مرتبہ بھی امیر المومنین سے اس کی گفتگو نہ ہو، ایک مرتبہ بھی پیغمبر کی زیارت نہ کر سکے، جائے جنت میں جا کے حوروں کے ساتھ کھیلتا رہے، شرابت طہورا پیتا رہے، پھل کھاتا رہے، لیکن انہی مادی لذتوں میں وہاں نہ جا سکے۔ ہر ایک کی جنت الگ ہے، جنت کے درجات ہیں۔ اس لیے اہم ہے کہ کون سا انسان کس کیفیت میں دنیا سے جاتا ہے اور زندگی کیسے گزارتا ہے۔ جنت کے تمام مدارج ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اسی کو امام صادق نے بیان کیا، جسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں ذکر کیا، کہا کہ جنت میں جب میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب فراز منبر پر بیٹھ کر معارف کا بیان کریں گے، اور تمام جو اہل جنت میں سے خواص ہو کے وہ حضرت کے حلقہ درس میں بیٹھیں گے، اور حضرت کا ایک ایک درس ہزاروں نوری سالوں پر مشتمل ہوگا۔ جنت مسلسل کمال کے مراحل طے کرتا ہے۔ جنتی انسان کسی بھی لمحے رکتا نہیں ہے، کمال مطلق کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے انسان میں خدا ہونے کی خواہش رکھی ہے، کمال مطلق تک پہنچنا چاہتا ہے، اور کمال مطلق تک پہنچنے کا سفر یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ لامتناہی کمالات رکھتا ہے۔ اور جنت میں جا کے بشر یہ کمالات طے کرتا رہے گا، اور ذات رسول اللہ اس کائنات میں بھی معلم ہے، اس کائنات میں بھی معلم ہے۔ اب سلامات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ انسان معرفت کی ابتدائی مدارج اس دنیا میں طے کرے گا، لیکن معرفت کے حقیقی مدارج جا کر اس دنیا میں طے کرے گا۔ اس لیے یہاں پر محدودیتیں ہیں، یہاں کی خاص ظرفیت ہے، یہاں کی خاص حدود ہیں، قیود ہیں، لیکن وہاں میں وہ بندشیں نہیں ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا۔ اب تھوڑا سا واضح ہوا کہ امیین کون کون ہیں؟ سب امیین ہیں۔ اگر بات پہنچی ہے تو صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ پیغمبر کے اس دنیا میں آنے سے 2500 سال پہلے، 2500 سال پہلے پیغمبر کے جد بزرگوار جناب ابراہیم علیہ وآلہ نبی کے نعالہ تحیت والسلام یہ دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا
ابراہیم کی دعا کا جواب دیا، لیکن ترتیب بدل دی۔ جناب ابراہیم نے کیا دعا مانگی؟ اے میرے پروردگار، ان میں ایک رسول بھیج جو کیا کرے، ان پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں علم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ لیکن پروردگار نے جب جواب دیا تو ترتیب بدل دی۔ ابراہیم نے علم کی بات پہلے کہی، تزکیہ کی بات بعد میں کہی، اور پروردگار نے جب جواب دیا ترتیب بدل دی۔ پہلے کا یزکیہم ویعلمہم، تزکیہ پہلے، تعلیم بعد میں۔ اس لیے اگر تعلیم پہلے ہو اور تزکیہ بعد میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو امیر المومنین نے فرمایا کہ علم کمینے کی کمینگی میں اور شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے۔ علم کے حصول سے پہلے ظرف پاک ہونا چاہیے، اگر ظرف پاک نہیں ہوگا تو وہی ہوگا جیسا سلطان باہو نے کہا کہ علم دے پڑھے ہم اشراف نہیں پڑھ رہے، جڑے ہومن اصل کمینے ہو۔ 18,000 جو کاری آئے کیوں سر سامنا دے چڑھ دے ہو؟ قرآن نہیں پڑھا ہے، علم ہے، تزکیہ نہیں۔ میرے عزیزوں یہ اساس ہے۔ رسول اسلام کی دنیا سے جاتے ہی جتنی بھی تباہیاں ہوئی ہیں، جتنا بھی نقصان ہوا ہے، جتنے بھی ظلم ہوئے اہل بیت علیہ السلام پر، اگر اساس تلاش کریں گے تو ان افراد نے یہ ظلم کھائے جو یزکیہم کے مرحلے سے نہیں گزرے تھے۔ صرف علم کافی نہیں، تزکیہ شرط ہے۔ کیا اہمیت ہے تزکیے کی اور تزکیے کی اساس؟ آج پہلی گفتگو ہے، اس لیے ایک جملہ عرض کر کے زمان تمام کر رہا ہوں۔ تزکیہ میں سب سے اہم ترین نقطہ جو اساس ہے وہ لقمہ حلال ہے۔ روز عاشور امام حسین نے اسی حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ جب رسول اسلام کا امامہ پہن کر تشریف لائے میدان کربلا میں، رسول اسلام کا عصا اٹھایا، رسول کے ناکہ پر بیٹھ کر، رسول کی نالین پہن کر، رسول کے لہجے میں خطبہ دیا اور بہت مفصل خطبہ دیا، اور جب کوئی اثر نہ ہوا ایک جملہ کہا بس آتا نہیں۔ کیا فرمایا کہ مجھے پتا آج حسین کا کلام تو پر اثر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شکل میں لقمہ حرام داخل ہو جائے اس پر حسین جیسے انسان کی بھی نصیحت اثر نہیں کر سکتی۔ آج کی نشست میں بس یہ ایک پیغام جوانوں کے لیے، اے جوانوں بھوکے مر جائیں، گھاس کھا لیجیے، فاقہ کر لیں، زندگی میں کبھی لقمہ حرام اپنے حلق سے نہ اتاریے گا۔ لقمہ حرام نسلوں کی تباہی کے لیے کافی۔ دن جو جوانوں کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، ہارون الرشید جب قاضی ابو یوسف کو چاہا کہ قاضیوں کو ساتھ بنائے، قاضی ابو یوسف علمی شخصیت کے مالک، امام ابو حنیفہ کے ہمبلہ، کئی سال تک ہارون الرشید کوشش کرتا رہا کہ قاضی ابو یوسف چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لے، قاضی کو ساتھ بن جائے اور اس کے بیٹوں کو امین اور مامون کو پڑھائے۔ لیکن قاضی ابو یوسف نے ہمیشہ انکار کیا۔ کئی سال گزرنے کے بعد اس نے اپنے وزیر فاضل ابن سعد سے کہا کہ قاضی ابو یوسف میرے ہاتھ نہیں آ رہا، اتنے سال ہو گئے، خواہش کر رہا ہوں، اصرار کر رہا ہوں، میری بات نہیں مانتا، جب بھی کہتا ہوں کہ منصب قبول کرو، عہدہ قبول کرو، انکار کر دیتا، نہ بچوں کو پڑھانا قبول کرتا ہے نہ یہ عہدہ دیتا ہے۔ تو فاضل ابن سعد نے کیا کہا کہ کون سا مشکل کام، اب مجھے بتایا ہوتا، آپ بتا دیا کہ بس مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے۔ اس کے وزیر فاضل ابن سعد نے ایک دن کی مہلت دے دیجیے، پھر میں یہ کام انجام دے دوں گا۔ گیا فاضل ابن سعد قاضی ابو یوسف کے پاس اور کہا کہ
ہماری خواہش ہے کہ آپ ایک وقت کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجیے، اہل دربار کے ساتھ مل کر ایک کھانا کھائیں گے تو ہم آپ کے وجود کی برکت سے ہماری پوری مملکت میں خیر و برکت ہو جائے گی، اللہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، اور آپ دارالسلطنت میں ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو پروردگار اپنی خاص برکتوں کا نزول کر دے گا۔ قبول کر دیا، باتوں میں آیا ابو یوسف نے فاضل بن عصام کی دعوت قبول کر لی۔ اب جب آیا دسترخوان لگا، شام میں کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جب تاخیر ہو گئی تو کہا کہ رات یہیں پہ آرام کر لیجیے، پھر صبح آپ کو آپ کی رہائش گاہ میں چھوڑیں گے۔ اور ساری رات جاگ کے ابو یوسف صرف ایک بات سوچتا رہا، کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیں، اس میں برائی کیا ہے؟ اگر میں چیف جسٹس بن گیا، قاضی قضات بن گیا، تو لوگوں میں عدل و انصاف کے فیصلے کروں گا، انسانیت کی بہتری کے لیے کام کروں گا۔ اور اگر مجھ سے یہ چاہ رہے کہ میں امین اور مامون کو پڑھاؤں تو اچھی بات ہے، یہ پڑھیں گے، سیکھیں گے، باادب ہوں گے تو بعد میں اچھے خلیفہ بنیں گے، لوگوں کا فائدہ ہے۔ صبح جب اٹھا گیا، ناشتے پہ اکٹھے ہوئے تو اتنے سالوں سے ہارون الرشید جو خواہش کر رہا تھا ابو یوسف سے، اور یہ مسلسل انکار کر رہا تھا، آج خود کا آپ نے مجھ سے یہ خواہش کی تھی کہ میں چیف جسٹس کا عہدہ قبول کروں تو مجھے قبول ہے، اور آپ نے دوسری خواہش کی تھی کہ میں آپ کے بیٹوں کو امین اور مامون کو پڑھاؤں تو مجھے قبول ہے۔ اس سے رخصت کیا ہارون نے، اور بعد میں فضل بن عصام سے پوچھا کہ کیسے کیا آپ نے اتنا بڑا کمال کہ میں کئی سالوں سے لگا ہوا تو کوشش کرتا رہا، کامیاب نہیں ہو سکا تھا، اور آپ نے ایک دن میں کیسے کر دیا؟ فضل کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں آپ کے دسترخوان کا کمال ہے، آپ کے لقمے کا کمال ہے۔ یہ لقمہ جب اس کے حلق سے اترا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خود اپنی زبان سے خواہش کرے گا۔ جس لقمے میں حرام کی آمیزش ہو، ایسے کام جو انسان نے زندگی میں کبھی سوچے نہیں ہوتے وہ کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کی تزکیہ کے مرحلے میں، پہلے مرحلے میں اپنا رزق پاک کرنا چاہیے۔ یہ بات اہم ہے، یہ بات جناب بہلول نے جنید بغدادی کو سمجھائی تھی۔ جنید بغدادی جو عارف تھے اور ایک بڑے شاگردوں کا حلقہ رکھتے تھے، ایک دن بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور جنید بغدادی اپنے 20 شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ بہلول کو سلام کیا، دیوانہ نے سلام کیا تو بہلول نے سلام کا جواب دیا اور کہا شیخ جنید نے کہاں لے کے جا رہے اتنے افراد کے ساتھ؟ کہنے لے کے جا رہا ہوں، زندگی کے آداب سکھاؤں گا، کچھ تعلیم دوں گا۔ کہ انہیں سکھاؤ گے خود کو بھی کچھ آتا ہے؟ کہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے نہ آئے تو میں انہیں سکھاؤں؟ کہ اگر کچھ آتا ہے تو ادھر ہو میرے پاس بیٹھو، مجھے بھی بتاؤ۔ کہ کیا بتاؤ؟ بہلول نے کہا مجھے اے شیخ جنید تم کھانا کھانے کے آداب بتاؤ، یہ جو انہیں آداب سکھا رہے ہو مجھے بھی کھانا کھانے کے آداب بتاؤ۔ کہا کہ کھانا کھانے کے آداب یہ سب سے پہلے تو ہاتھ دھو کے کھانا کھانا چاہیے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پھر چھوٹے چھوٹے لقمے بنانے چاہیے، پھر انہیں خوب چبانا چاہیے، پھر کھانا کھاتے ہوئے کسی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اور پھر کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں تو ہاتھوں کو خشک نہیں کرنا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں تو ہاتھوں کو خشک کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے 2-4 اور آداب بتائے۔ کہ اور بتاؤ؟ کہ بس یہی؟ کہ تعجب ہے تم دوسروں کو آداب زندگی سکھا رہے ہو اور خود تمہیں کھانا کھانے کا ادب نہیں آتا ہے، اور دوسروں کے معلم اور استاد بن گئے۔ کہ مگر کون سی بات ہے جسے میں چھوڑ دیا؟ میں نے تو سارے آداب آپ کو بتا دیے کہ یہ ساری ضمنی باتیں، ذیلی باتیں، فرعی باتیں، تم ہاتھ دھو کے کھاؤ یا ہاتھ دھوئے بغیر کھاؤ بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ تم بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ یا بسم اللہ پڑھے بغیر کھاؤ تب بھی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تم چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے کھاؤ یا بڑے بڑے لقمے کھانا شروع کر دو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا، لیکن ان تمام کاموں سے پہلے جو کام جو اصلی ادب ہے
کہ اگر اسے نظر انداز کر لیا تو یہ سارے آداب بے فائدہ ہو جائیں گے. کہو کون سا آداب ہے؟ کہ یہ لقمے بنانا ہو، یہ بسم اللہ پڑھنا ہو، یہ ہاتھ دھونا، یہ ساری ذہنی باتیں، فرعی باتیں، ضمنی باتیں. کھانے کا اصلی ادب یہ ہے کہ لقمہ اٹھانے سے پہلے یہ دیکھو کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، طاہر ہے، طیب ہے یا نجس ہے. لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. اگر کوئی تزکیہ کا سفر کرنا چاہتا ہے، تربیت کے مرحلے سے گزرنا چاہتا ہے، علم اور معرفت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، سب سے پہلے مرحلے میں تزکیہ کرے تو اپنا رزق پاک کرے. اس بات کو خود آقا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں سمجھایا. ایک جوان صحابی ہیں پیغمبر کے جن کا نام زید ہے. جب پیغمبر مدینہ پہنچے تو آپ کے ساتھ ہر روز باری تقسیم کی ہوئی تھی. بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں اور آج کے یہاں تک گفتگو سمیٹ دوں گا، اور کل ہم خود شخصیت حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اس پہلو کی طرف پڑھیں گے. بس ختم کر رہا ہوں. آپ کو بہت زحمت بلایا، ہر روز کوئی نہ کوئی انصاری پیغمبر کو بلاتا تھا کھانے پہ. تو آج باری ہے آپ کے جوان صحابی کی، زید بن حسام کی. اس نے پیغمبر کو کھانے پہ بلایا اور اتنی محبت کرتا تھا پیغمبر سے یہ جوان آپ کا صحابی کہ اس کے گھر میں گوسفند، اس گوسفند کو اس نے ذبح کروایا اور پھر پیغمبر کے لیے جیسے آپ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، سالن ران اس کو بھونا تیار کیا اور پیغمبر کے سامنے بڑے ظرف میں دسترخوان پر رکھ دے. اور جب پیغمبر بیٹھے تو کہا آقا بسم اللہ کیجیے. اب پیغمبر گرامی اسلام یہی حقیقت ہمیں سمجھا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ گوشت کی طرف، دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھائیں، زید سے سوال کیا، زید یہ گوسفند اسے کس نے ذبح کیا؟ کہا حضرت میں اسے خود پالا ہے، اسے خود پرورش کیا ہے، اپنے گھر میں رکھا گھر سے. کہنا یہ بتاؤ ذبح کس نے کیا؟ کہا حضرت مجھے پتا ہے ذبح کیسے کرتے ہیں، لیکن میرا دل نرم ہے، مجھ سے چھری نہیں چلائی جاتی اپنے پالتو جانور پہ، اس لیے میں نے کسی اور سے ذبح کروایا. کہا وہ کون تھا؟ کہا وہ مسلمان نہیں تھا، اہل کتاب تھا، ایک یہودی تھا، میرا ہمسایہ تھا، اور کچھ جب مجھے نہیں ملا تو میں اس کے پاس لے گیا، گوسفند کو اس نے ذبح کیا. پیغمبر نے جیسی یہ بات سنی، سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 145 تلاوت کی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں پر مشرک کا ذبیحہ حرام کرا دیا. جانور پاک ہے، گوسفند ہے، حلال گوشت ہے، صحابی کے گھر میں پلا ہے، مالک صحابی ہے، دسترخوان صحابی کا. صرف ذبح مشرک نے کیا، پیغمبر دسترخوان سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ کھانے سے پہلے لقمے کو دیکھنا ہے. اگرچہ مالک مسلمان، دسترخوان مسلمان کا، گھر مسلمان کا، صرف ذبح کرنے والا مشرک ہے. پیغمبر دسترخوان چھوڑا، اٹھ کے کھڑے ہو کر باہر تشریف لے گئے. نہیں معلوم کتنا پاک دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا، جہاں پیغمبر مسلسل 35 سال تک یہ رزق اٹھا کر تناول فرماتے رہے. اگر تزکیہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ رسالت مآب کی وفات کے فوراً بعد کیا ہوا؟ کون بولتا ہے؟ مگر انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے معلم، اپنے مرشد، اپنے مربی، امام الانبیاء، سید الرسل کے دروازے پر آگ لے آ جائے. 28 صفر آقا کا روز وفات ہے. نبیوں کا امام دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی اولاد کو کس طرح سے پوچھتا پیشی کرے؟ حضرت جوان صحابی ہے جس کا تعلق انصار سے، یہ مدینے میں نہیں تھا، باہر تھا، اور اسے سفر میں ختمی مرتبہ کی وفات کی اطلاع ملی اور یہ روتا ہوا پیغمبر کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے، بنو ہاشم کی گلی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو جب یہ قریب آ رہا تھا تو اس نے آقا کی گلی میں دھواں دیکھا. اس کا
صحابی کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں نے اتنا جلدی رسول اللہ کے فرمان کو فراموش کر دیا. آقا تاکید کیا کرتے تھے کہ اگر کسی گھر میں کوئی مر جائے تو اس گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے. تو کہا مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ کے عیال کا خیال نہیں رکھا کہ ابھی رسول کی رحلت ہوئی 3 دن مکمل نہیں ہوئے اور ان کے گھر میں آگ روشن ہے, کھانے پک رہے ہیں. کہا لیکن جب میں گلی میں داخل ہوا اور اس دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ آگ کھانا بنانے کے لیے روشن نہیں کی ہے. آج پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ آگ کیوں لگی ہے؟ آپ کے یہاں کوئی مر جاتا ہے, دور دراز سے سفر کر کے تعزیت کے لیے جاتے ہیں. اماموں کا, رسولوں کا امام دنیا سے جا رہا ہے, کس انداز سے فرصت کیا گیا؟ کیوں؟ اس کی یوسکی ہند کی منزل سے نہیں گزرے تھے. جیسا شیخ سعدی نے کہا, بس ایک روایت پڑھوں گا, بڑی زحمت سماعت دی, کل سے اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. خود کی روایت جسے شیخ عباس قمی نے بیان کیا. شیخ عباس قمی کون ہے؟ آپ کی کتاب شاید اجتماع بارگاہ میں بھی موجود ہوگی, آپ کی مسجدوں میں بھی موجود ہوگی. ایک مشہور کتاب ہے آپ کے گھروں میں, قرآن کے علاوہ, نہج البلاغہ کے علاوہ, صحیفہ سجادیہ کے علاوہ مفاتیح الجنان. کس نے لکھی ہے؟ شیخ عباس قمی نے لکھی ہے. یہی شخصیت شیخ عباس قمی جن کا شمار عرفاء میں ہوتا ہے, انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے بیت الاحزان. اس کتاب میں ایک عجیب روایت بیان کی. کہا کہ کربلا کے بعد, 2 سال گزرنے کے بعد مدینے سے ایک بڑی شخصیت کا بیٹا کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر شام پہنچا یزید کے پاس, اور اس کے پاس جا کر یزید کی مذمت کی کہ یزید میں تم سے ناراض ہوں. ٹھیک ہے, تمہارا جھگڑا مردوں سے تھا, اگر تو حسین کو قتل کر دیتا میں تمہارے پاس نہ آتا, اگر تو بچوں کو مار دیتا, حسین کے بھائیوں کو, بیٹوں کو, سپاہیوں کو مار دیتا, میرا شکوہ نہیں تھا, یہ تمہاری آپس کی لڑائی تھی. لیکن میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں, تمہیں نبی کی بیٹیوں کو اس طرح سے بازاروں میں اور درباروں میں سر بڑھانا لے کر نہیں آنا چاہیے تھا. میں تم سے دکھی ہوں, تم نے غلط کیا. جیسے یزید نے سنا, غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا اے فلاں, اگر کوئی اور مجھ سے یہ بات کہتا تو میں خاموشی سے سن لیتا, لیکن تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم آ کر یہ نصیحت مجھے کرو. کہ کیوں, میں کیوں یہ بات تم سے نہیں کہہ سکتا؟ اس کا جواب یزید نے کیسے دیا؟ اپنے مقام سے اٹھا, جا کے لکڑی کا ایک صندوق کھولا اور اس میں سے ایک تحریر اٹھا کے لایا کہ یہ پڑھ لو. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے باپ کا خط ہے جو اس نے میرے باپ کو لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ لکھنے والے نے خود بیان کیا. کہ اے فلاں, ایک دن پیغمبر کی رحلت کے تیسرے دن ہم سب کے سب نبی زادی کے دروازے پر پہنچے. پہلے مرحلے میں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے علی کو بلا کے لے آؤ. جب غلام گیا تو علی خود سامنے نہیں آئے, اور علی کے گھر کی کنیز سامنے آئی, اور اس نے جا کے میرے غلام سے کہا کہ واپس چلے جاؤ, میرے آقا قرآن کی جماوری میں مصروف ہیں, اور جب تک یہ کام مکمل نہیں ہو جاتا میرے آقا تشریف نہیں لائیں گے. کہا میرا غلام واپس آ گیا, اور مجھے غصہ آیا کہ کیوں علی کو نہیں بھیجا گیا. میں نے دوبارہ کچھ افراد کو روانہ کیا کہ جاؤ ہر صورت میں علی کو اپنے ساتھ لے کے آؤ بیعت کے لیے. جیسے یہ افراد گئے کہ اب کی دفعہ علی کے گھر کی کنیز نہیں آئی, اب خود علی کی زوجہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا دروازے پر آئی, اور کہا اس سے جا کے کہو فلاں سے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگی میں علی کبھی بھی دربار نہیں جائیں گے, مسجد نہیں جائیں گے. کہ اس طرح سے نبی زادی نے میرے بھیجے ہوئے افراد کو واپس رد کر دیا, علی کو نہیں بھیجا. کہ جب میرے افراد خالی ہاتھ آئے تو میں غصے میں کھول
پہلے کہ علی دروازے کے پاس آتے، دروازہ کھولتے، خود نبی ذاتی علی کے سامنے آئی اور کہا اے علی، جب تک میرے بابا محمد رسول اللہ زندہ تھے کبھی میرے بابا نے تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت اس زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج اس روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے، آپ مجھے اجازت دیں کہ نبی کی بیٹی آپ کا دفاع کرے۔ علی نے جواب دیا جیسے نبی کی بیٹی مناسب سمجھتی ہے کہ اب فاطمہ زہرا دروازے کے قریب آئی اور مجھ سے کہا اے فلاں بتا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا علی کو بھیجیے، کرنا کسی صورت علی کو نہیں بھیجیں گے، تو میں نے کہا علی بھیجیں علی کو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ نبی ذاتی نے کہا اس دروازے کو جس گھر میں نبی ذاتی رہتی ہے؟ میں نے کہا رہتی ہے تو رہتی ہے، بس ہم نے اس دروازے کو آگ لگائی اور دروازہ جلنے لگا، اس طرف سے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے رسول اللہ کو، آپ کی وفات کے صرف 3 دن بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ دروازے کو آگ لگی کہ مجھے اتنا شدید غصہ تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دی اور کچھ دیر کے بعد دروازہ گرا۔ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ نہیں میرے عزیزو، امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا چلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور دروازے کی کیل میری جدہ طاہرہ کے جسد اطہر میں پیوست ہو گئی، دروازہ گرا اور 50 میں سے 11 افراد علی ابن ابی طالب کے بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ کبھی میں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور میں چاہ رہا تھا کہ علی کو مسجد لے کے چلوں، لیکن فاطمہ زہرا اس دروازے کے نیچے سے مجھے نہیں معلوم کیسے اٹھی اور اٹھ کر میرے اور علی کے درمیان آ کر حائل ہو گئی کہ اے فلاں واپس چلا جا، کبھی میری زندگی میں تو علی کو مسجد تک نہیں لے جا پائے گا۔ کہ جیسے میں نے نبی ذاتی کو دیکھا میرا دل نرم ہوا اور مجھے رحم آنا شروع ہوا اور میں نے سوچا کہ واپس چلا جاؤں، لیکن میرے دل میں علی کی دشمنی غالب آ گئی، علی کی عداوت غالب آ گئی اور میں نے کہا اے نبی ذاتی درمیان سے ہٹ جا، درمیان سے ہٹ جا ورنہ میں ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ کہے فلاں جب تک نبی ذاتی زندہ ہے وہ تجھے کبھی علی تک نہیں پہنچنے دے گی۔ کہ جب میں نے محسوس کیا کہ فاطمہ زہرا میرے اور علی کے درمیان سے نہیں ہٹے گی